السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج ہمارا تدریسی سلسلہ نمبر اسلامیات کا 14 ہے. تاریخ 13/8/20. ڈائری ہماری ہوگی آج جی انداز گفتگو. یہ آج ہمارے سبق کا نام ہے کہ گفتگو کا انداز کیا ہونا چاہیے. پڑھائی ہماری ہوگی اس کی آج صفحہ نمبر 40 تا 41. چلیں جی, ریڈنگ سے پہلے میں تھوڑا آپ لوگوں کو انداز گفتگو کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں بتاؤں گی. جی, یہ ہمارا سبق ہے جی انداز گفتگو کے گفتگو کا انداز جو ہے وہ کس طرح کا انسان کا ہونا چاہیے. انسان ہونے کے ناطے ہمارا گفتگو کا انداز کس طریقے کا ہونا چاہیے. سب سے پہلے میں بتاؤں گی قرآن و حدیث کی روشنی میں گفتگو کے آداب کیا ہونے چاہیے. آواز جو ہے وہ بہت زیادہ پست نہیں ہونی چاہیے اور نہ ہی بہت زیادہ بلند ہونی چاہیے. ارشاد ربانی ہے سورہ لقمان میں, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اپنی آواز کو پست رکھو, بے شک آوازوں میں بہت زیادہ بری آواز جو ہے وہ گدھوں کی آواز ہے. مطلب گدھے کی آواز کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بدی آواز جو ہے وہ قرار دی ہے. دوسرا یہ ہے کہ گفتگو جو ہے وہ ٹھہر ٹھہر کر صاف انداز میں کرنی چاہیے. بخاری شریف کی ایک روایت ہے, اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ اتنے ٹھہر ٹھہر کر اتنے صاف انداز میں گفتگو فرماتے تھے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ ان کے الفاظ گننا چاہتا تو وہ گن سکتا تھا. اس کے علاوہ الفاظ کو جو ہے وہ کاٹ کاٹ کر گفتگو نہیں کرنی چاہیے, بلکہ گفتگو کا مطلب بالکل جو ہے وہ واضح ہونا چاہیے کہ جو سننے والا ہے اس کی سمجھ آ جائے. اس کے علاوہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے ہاں جو ہے وہ ہر چیز کی باز پرس ہوگی, اس لیے ہمیشہ پاکیزہ اور نیک کلمات کو سننا چاہیے اور نیک کلمات کو ہمیشہ بولنا چاہیے. مومن کی یہ صفت ہے کہ وہ اس کی زبان جو ہے وہ ہمیشہ پاکیزہ الفاظ سے تر رہتی ہے. گفتگو میں اگر کوئی مذاق کا پہلو آ جائے تو کوئی حرج نہیں, لیکن اس بات کا ہمیشہ دھیان رکھنا ضروری ہے کہ کسی دوسرے کی جو ہے وہ دل شکنی نہ ہو, کسی کی دل آزاری نہ ہو. مزاح اس طریقے کا ہو کہ اس میں بھی کوئی سبق آموز بات ہو, کسی کی برائی نہ اس میں ہو, کسی کا مذاق نہ ہو, کسی کی دل شکنی نہ ہو. اس طرح کی گفتگو ہونی چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے ذکر کے بغیر کوئی جو ہے وہ دوسرا ذکر نہ کیا کرو. اللہ کا کلام جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اپنی زبان سے کثرت سے بولا کرو, کیونکہ کثرت دوسرے الفاظ جو ہیں یا دوسرے کلمات جو ہیں وہ دل کو سخت کر دیتے ہیں. اللہ کے کلام کے علاوہ جو دوسری باتیں ہم کہتے ہیں, دوسری باتیں اپنی زبان سے ہمیشہ بولتے ہیں, وہ ہمارے دلوں کو سخت کر دیتے ہیں. مطلب گفتگو کے انداز جو ہیں وہ ہمیشہ اس طریقے کا ہونا چاہیے کہ ہماری دنیا اور آخرت بھی دونوں جو ہیں وہ سنورے. یہ تو تھا جی اس کا تھوڑا سا تعارف. اب ہم اس کی پڑھائی کرتے ہیں جی. شروع. انسانوں اور جانوروں کے مابین ایک بنیادی فرق زبان کا ہے. انسان جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوق اسی لیے بنایا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے زبان سے نوازا ہے, وہ اپنی بات جو ہے وہ دوسرے تک پہنچا سکتا ہے. تمام مخلوقات میں سے انسان اس لحاظ سے ممتاز ہے کہ اسے کلام کی بہترین صلاحیتوں سے نوازا گیا ہے. مطلب وہ بات کر سکتا ہے, اپنی بات دوسروں کو سمجھا سکتا ہے. تاہم محض کلام پر قادر ہو جانا ہی کافی نہیں. مطلب کہ کلام پر قادر ہو جانا ہی اس کے لیے کافی نہیں ہے. مطلب کہ کلام بڑا اعلیٰ ہو اور بولنے کا انداز جو ہے وہ اتنا پر اثر نہ ہو. صرف کلام ہی اچھا نہیں ہونا چاہیے, بولنے کا انداز جو ہے وہ بھی بڑا اچھا ہونا چاہیے تاکہ اگلے کو آپ کی بات سمجھ آ جائے. کلام یا گفتگو میں انداز کو بنیادی اہمیت حاصل ہے. بعض اوقات ایک عام سی بات شیریں انداز کی وجہ سے کہیں زیادہ مؤثر ثابت ہو جاتی ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک عام سی بات ہم کریں تو وہ اتنے اچھے اور میٹھے انداز میں ہم کریں گے کہ اگلے کو وہ بات جو ہے وہ اتنی اچھی لگے گی کہ بڑی پر اثر سی لگے گی, وہ جلدی سے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیتا ہے. دانشمندانہ بات بھی اگر برے انداز میں کی جائے تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. مطلب اگر بڑی اچھی اور جو ضروری بات ہے یا عقل مندانہ بات جو ہے وہ بھی اگر برے طریقے سے کی جائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا, سننے والا اس کا کوئی اثر ہی نہیں لیتا. لہٰذا گفتگو کے اجزاء کی طرح گفتگو کا انداز بھی نہایت اہمیت رکھتا ہے. مطلب صرف گفتگو کے جز جو ہیں وہ اہمیت نہیں رکھتے, اس کا انداز جو ہے وہ بنیادی طور پہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے کہ اس کا انداز کس طریقے سے ہونا چاہیے گفتگو کا, تو پھر وہ بات جو ہے وہ زیادہ پر اثر ہوگی. اگلا جو ہے قرآنی تعلیمات. قرآن کی نظر میں انداز گفتگو کس طرح ہونا چاہیے. سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کی بعض نصیحتوں کا ذکر فرمایا جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی. ان نصیحتوں میں سے ایک یہ تھی وغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر, اور بولتے وقت آواز نیچی رکھنا کیونکہ آواز
اونچی آواز گدھوں کی سی ہے، اور کچھ شک نہیں کہ سب سے بدی آواز گدھوں کی ہے، مطلب سب سے بری اور گندی آواز جو ہے وہ گدھوں کی ہے۔ مطلب جب بھی گفتگو کرو تو آواز جو ہے وہ ہمیشہ اپنی نیچی رکھو، پست اور پولائٹ طریقے سے بڑے نرم انداز میں بات کرو، چیخ کے دوسرے بندے کو اپنی جو بات ہے وہ سمجھانے کی کوشش نہ کرو۔ اس قرآن آیت میں بظاہر اونچی آواز کو ناپسند کیا گیا ہے، لیکن اس سے مراد یہ نہیں کہ آدمی ہمیشہ جو ہے وہ ہمیشہ بولے اور کبھی اونچی آواز میں بات نہ کرے، بلکہ گدھے کی آواز سے تشبیہ دے کر یہ واضح کیا گیا کہ ناپسندیدہ آواز کیسی ہوتی ہے۔ بعض اوقات اونچی آواز میں بولنا ضرورت کا تقاضا ہوتا ہے، ایسی صورت میں اونچی آواز میں بولنے میں کوئی حرج نہیں، مطلب کوئی مذائقہ نہیں اگر اونچی آواز میں بات کی جائے اگر ضرورت ہو تو۔ اونچی آواز میں کلام کرنا اسی صورت میں ناپسندیدہ ہے جبکہ اس کا مقصد کسی پر رعب جمانا اور اپنی برتری ظاہر کرنا ہو، اور ایسی صورت میں بلند آواز میں بولنے کو گدھے کی آواز سے تشبیہ دی گئی ہے اور اسے بدترین آواز قرار دیا گیا ہے۔ مطلب اگر ضرورت ہے تو پھر اونچا بولو، اگر نہیں ضرورت دوسروں کو چیخ کے روب جما کر بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز گفتگو، مطلب وہ کس طریقے سے جو تھے وہ بات کرتے تھے۔ انداز گفتگو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح تھا کہ انداز گفتگو کے بارے میں بہترین رہنمائی ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کے کلام کی طرح بغیر توقف کے گفتگو نہیں فرماتے تھے، مطلب تم لوگ جس طرح بات کرتے ہو اور اس میں کوئی ٹھہراؤ ہی نہیں ہوتا، اس میں کوئی وقف ہی نہیں ہوتا، بغیر کامے کے تو بغیر فل سٹاپ کے بولتے ہی جاتے ہو، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اس طرح بات نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ یوں ٹھہر کر گفتگو فرماتے تھے، آپ کے پاس بیٹھا شخص اسے یاد کر لیتا۔ یہ پہلے بھی میں نے حدیث بیان کی ہے نا، اس کے الفاظ کچھ اس طرح تھے کہ آپ کے پاس جو کوئی بیٹھا ہوتا تھا وہ اس طرح آپ کی بات اتنی توجہ سے سنتا اور آپ اتنا ٹھہر کر بولتے کہ وہ آپ کے الفاظ جو ہے وہ اگر گننا چاہتا تو وہ گن سکتا تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز گفتگو کے بارے میں فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بات سمجھانے کے لیے اسے 3 مرتبہ دہراتے تھے، مطلب کوئی بھی بات جو ہوتی تھی اس کو سمجھانے کے لیے یا اس کو دوسروں کو بتانے کے لیے اس کو 3 بار سمجھاتے تھے، اور قرآن کا انداز بھی یہی ہے کہ وہ ایک کسی نماز کے بارے میں ہے تو بار بار حکم کیا گیا ہے، زکوٰۃ کے بارے میں ہے، والدین کے حقوق کے بارے میں ہے تو بار بار قرآن میں یہ چیزیں جو ہیں وہ ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان حدیث سے معلوم ہوا کہ انداز گفتگو میں ٹھہراؤ شائستگی کی علامت ہے، بلا وجہ تیز بولنا وقار کے منافی ہے، مطلب اگر آپ کے انداز گفتگو جو ہے اس میں ٹھہراؤ شائستگی مطلب کہ بڑا نرم مہذب انداز ہوگا تو سننے والے پہ اثر ہوگا، اور بلا وجہ تیز بولنا وقار کے منافی ہے، مطلب آپ کی شخصیت کی نفی کرتا ہے یہ چیز، تیز بولنا اور دوسروں کو بات نہ سمجھانا اچھے طریقے سے۔ اسی طرح بلا ضرورت اونچی آواز میں بات کرنا بھی تہذیب کے برعکس ہے، مطلب مہذب ایسا شخص مہذب نہیں ہو سکتا جو اونچی آواز میں چیخ کے اپنی بات جو ہے وہ سمجھائے۔ اگر گفتگو میں کوئی اہم بات کی جا رہی ہو تو اسے دہرا دینا بہتر ہے، مطلب اگر کوئی اہم بات کی جا رہی ہے تو اسے بار بار دہراؤ تاکہ ہر انسان جو ہے وہ اسے اپنے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرے تاکہ سننے والا اچھی طرح بات سمجھ جائے۔ گفتگو کا مقصد اپنا مدعا دوسروں کے سامنے پیش کرنا ہے، مطلب اپنی بات کو دوسروں کے سامنے، اپنا جو موضوع ہے اس کو دوسروں کے سامنے پیش کرنا ہے، لہٰذا گفتگو میں اس بات کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے کہ انداز سماع مطلب جو سننے والے کا انداز جو ہے اس کی انداز سامعہ کی فہم استعداد، اس کی عقل جو ہے اور اس کی طاقت جو ہے اس کے سننے کی کہاں تک جو ہے وہ آپ کی بات سے مطابقت رکھتی ہے، مطلب آپ جو سننے والا ہے وہ کہاں تک آپ کی بات کو سمجھ سکتا ہے۔ مثلاً ایسے الفاظ کا استعمال نہ کیا جائے جو سامعہ کے لیے اجنبی ہو، مطلب اتنے مشکل الفاظ بول کے اپنی گفتگو کو بڑا تاثیر والا بنانا، بڑا پر اثر بنانا، یہ کوئی عقل مندی نہیں، بلکہ اپنا انداز گفتگو جو ہے وہ بہتر کرو تاکہ اگلا جو ہے وہ آپ کی بات کو اچھے طریقے سے سمجھ سکے۔ اس کے بعد نیکسٹ ٹاپک ہے جی انداز گفتگو اور انسانی شخصیت، مطلب انسان کی شخصیت پہ جو اس کا گفتگو کا انداز ہے وہ کس طرح اثر انداز ہوتا ہے، یا ہم کسی کی شخصیت کا اندازہ جو ہے وہ اس کی گفتگو سے کس طرح لگا سکتے ہیں۔ انداز گفتگو کسی بھی انسان کی شخصیت کو جانچنے کا ایک بہترین پیمانہ ہے، مطلب اگر ہم دیکھیں گے کسی کی شخصیت کا اندازہ ہم نے لگانا ہوگا وہ کتنا پولائٹ ہے، کتنا نرم مزاج ہے، یا وہ کتنا جوشیلا ہے، کتنا وہ غصیلا ہے، تو اس کی گفتگو سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا
کس شخص کی گفتگو سے سننے والے پر جو تاثر قائم ہوتا ہے وہ اس کی شکل و صورت اور ظاہری حالت سے کہیں زیادہ اہم اور دیر پا ہوتا ہے. مطلب اگر ایک بدصورت آدمی بھی محض اپنے شینی کلام کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا سکتا ہے. مطلب ایک انسان اتنا خوبصورت نہیں ہے لیکن وہ اگر اس کا انداز گفتگو بڑا اچھا ہے تو لوگ جو ہے وہ اس کو دیر تک یاد کریں گے. مطلب اس کی گفتگو کو ہمیشہ اچھے لفظوں میں یاد کریں گے. اس طرح ایک انتہائی خوبصورت شخص اگر انداز گفتگو میں جہلانہ طریقے اپنائے تو لوگ اسے بیزار ہو جاتے ہیں. گفتگو سوچ کا عکس ہوتا ہے. مطلب اس کی تصویر اس کی عکاسی کرتا ہے کہ اس کی سوچ جو ہے گفتگو جو وہ کر رہا ہے وہی اس کی سوچ جو ہے وہ اسی طرح کی ہے اور سوچ عمل کی بنیاد بنتی ہے. اس لیے گفتگو کی مدد سے کسی انسان کے باطن کو جانا جا سکتا ہے. مطلب اس کی روحانیت کیا ہے, اس کے اندر کیا ہے, اس کا ذہن میں کیا ہے, اس کی کس طرح کی سوچ ہے, وہ ہم اس کے بارے میں اچھی طرح جان سکتے ہیں. لہٰذا ہم پر لازم ہے کہ اپنی گفتگو میں الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کر کریں. اسی طرح الفاظ کی ادائیگی میں ٹھہراؤ اختیار کریں. بات چیت میں بناوٹ سے کام نہ لیں. مطلب ظاہر کچھ اور آپ جو ہے وہ کسی اور طریقے سے بات کر رہے ہوں جو حقیقت وہ کہتے ہیں نا عمل اور قول اور فعل میں جو ہے وہ تضاد نہیں ہونا چاہیے. جس طرح کا آپ کا عمل ہو اسی طریقے سے آپ اس طریقے سے بات دوسروں کو سمجھائیں. درست لہجہ نہ ہو. مطلب آپ کا جو ہے بڑا تلخ لہجہ نہ ہو. درست لہجہ اپنانے سے حتی الامکان گریز کریں. مطلب سخت لہجے سے آپ کبھی بھی اپنی بات جو ہے وہ دوسرے تک اچھے طریقے سے پہنچا نہیں سکتے. یہ تو تھی جی آج کے ہمارے اس سبق کی پڑھائی. کل ہم انشاءاللہ اس کے جو ہے تفصیلی سوالات کریں گے. امید کروں گی کہ آپ اس کی پڑھائی جو ہے اچھے طریقے سے سمجھیں گے اور اس کو یاد بھی کریں گے. کل پھر کویسچن ہم اس کے کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں نے یہ ریڈنگ جو ہے یہ اچھے طریقے سے یاد کرنی ہے. اللہ حافظ. اپنا بہت خیال رکھیے گا.